السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عمیر اور آج ہم پیشن گوئی نہیں کریں گے بلکہ جو نتائج ڈسکس کریں گے کہ اب تک پاکستان تحریک انصاف کتنی سیٹوں پر آگے ہے، پاکستان مسلم نون کے پاس اس وقت کتنی سیٹیں ہیں اور پیپلز پارٹی کتنی سیٹوں پر جو ہے وہ مضبوط نظر آتی ہے۔ تو سب سے پہلے جی ہم نے 13 ڈسٹرکٹس کور کی تھیں اور الحمدللہ ہم نے جتنی پیشن گوئی کی تھی، اپنے تجزیے دیے تھے، اپنی رپورٹس کی بنیاد پر آپ کو بتایا تھا کہ کون کہاں سے کیسے جیتے گا، تو اس میں سے ہمارے جو نتائج ہیں وہ اب تک کے نتائج کے مطابق 90% ہماری جو تجزیے تھے وہ درست نکلے ہیں۔ اور کل اس پر انشاءاللہ میں تفصیلی دوبارہ ایک ویلاگ کروں گا کہ ہم نے کن کن امیدواروں کا کہا تھا اور پھر وہ امیدوار جیتے یا نہیں۔ بہرحال ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس وقت پارٹی پوزیشن کیا ہے پاکستان میں۔ تقریباً 1 بجنے والا ہے اس وقت جی۔ کے پی کے میں 45 سیٹ تھیں جس میں 44 پر الیکشن ہوا۔ اس وقت تحریک انصاف 41 سیٹس پر آگے ہے، جن میں سے جو 32 سیٹس ہیں اس پر ان کا مارجن اتنا ہے کہ وہ اب کور نہیں ہوگا۔ باقی پر بھی ان کا جو مارجن ہے وہ 8-9 ہزار یا 5 ہزار کے قریب ہے، لیکن جو 32 سیٹس ہیں ان پر جو مارجن ہے اس وقت وہ 30 ہزار سے زائد ہو چکا ہے۔ سندھ میں مجموعی طور پر کراچی میں بیشتر سیٹیں ہیں، جن میں سے 11 سیٹوں پر تحریک انصاف اس وقت آگے ہے۔ بلوچستان میں 2 سیٹوں پر تحریک انصاف آگے ہے، اور پنجاب میں جی اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ تقریباً 65 سے 70 سیٹس جو ہے وہ اس پر آگے نظر آ رہی ہے۔ کل ہم نے اپنے ویلاگ میں 120 سیٹوں کا کہا تھا کہ تحریک انصاف 120 سیٹیں جیتے گی، اور کم و بیش تحریک انصاف اس وقت اسی پوزیشن پر موجود ہے۔ اگر اب ہم ڈسٹرکٹ وائز تھوڑا سا آپ کو بتا دیں پنجاب میں کہ تحریک انصاف کون سی ڈسٹرکٹ سے کتنی سیٹیں جیت رہی ہے، تو بہاولپور میں جی اس وقت 2 سیٹوں پر تحریک انصاف آگے ہے۔ بہاول نگر میں 1 سیٹ پر، پاک پتن میں 1 سیٹ پر آگے، اور ایک پہ کافی کلوز کنٹیسٹ ہے، 1500 کی لیڈ ہے یہاں پر بھی تحریک انصاف کی، لیکن کلوز کنٹیسٹ ہے تو ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے، صرف 1 سیٹ ہی تحریک انصاف کو دے رہے ہیں۔ شیخو پورہ میں جی خرم منور مانج، خرم شہزاد ورک اور جو تیسرے امیدوار تھے راحت امان اللہ بٹی، یہ آگے ہیں۔ جو چوتھی سیٹ ہے اس پر سخت مقابلہ ارشد محمود منڈا کا اور رانا تنویر کا چل رہا ہے، لیکن ہم 3 سیٹیں اس وقت تحریک انصاف کی گن رہے ہیں۔ ننکانہ میں جی برجیز طاہر صاحب ہار رہے ہیں، اور اعجاز احمد شاہ جو ہیں وہ شدرہ منصب سے آگے ہیں۔ برجیز طاہر پہ مارجن جو ہے وہ بھی کم ہے، 2000 کے قریب ہے، لیکن جو شدرہ منصب کا حلقہ ہے وہاں پر اعجاز شاہ صاحب کی جو لیڈ ہے وہ 7000 کراس کر چکی ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں جی ریاض فتیانہ کمالیہ سے اور گوجرا سے جو اسامہ حمزہ ہیں یہ دونوں آگے ہیں۔ اسامہ حمزہ کی لیڈ اس وقت تقریباً 10,000 کے قریب ہو چکی تھی، اس کی بھی ہم نے پریڈکشن کی تھی کہ اسامہ حمزہ جیتیں گے۔ خالد وڑیچ جو ہیں انہوں نے اپنی پوری فیملی کو لا کے اس حلقے میں اپنا جو حلقہ وہ خراب کیا، نون لیگ اس کو سیٹل نہیں کر سکی اور اس کا نتیجہ دیکھنا پڑا، اور خاص طور پر اس میں جو وڑیچ گروپ تھا، جو بلال اصغر وڑیچ تھے، انہوں نے بھی سپورٹ کا اعلان کیا اسامہ حمزہ کی، اور اسامہ حمزہ اس وقت بہترین پوزیشن میں ہے۔ پاک پتن میں خرم شہزاد کہہ رہا ہوں، راؤ عمر ہاشم جو ہے وہ بہترین لیڈ کے ساتھ، تقریباً ان کی جو لیڈ ہے اس وقت 20-25 ہزار کی لیڈ ہے، وہ آگے ہے۔ وہاڑی میں تحریک انصاف 3 سیٹوں پر آگے ہے، طاہر اقبال اس وقت جیت رہے ہیں، اس کے بعد عائشہ نذیر جٹ جو ہیں وہ جیت رہی ہیں، اس کے بعد جی یہاں سے جو اعجاز بندیشہ صاحب ہیں ان کی اہلیہ جو ہیں وہ جیت رہی ہیں۔ ساہیوال سے رائے حسن نواز بہترین لیڈ کے ساتھ آگے ہیں، ان کی جو 3 سیٹیں ہیں صوبائی ان میں سے 2 کے پر تحریک انصاف بہت بڑے مارجن سے آگے ہے، اور جو ڈوگر صاحب والی سیٹ ہے وہاں سے تحریک انصاف تھوڑے کم مارجن سے آگے ہے۔ فیصل آباد میں تحریک انصاف 6 قومی اسمبلی کی سیٹوں پر آگے ہے۔ گجرانوالہ میں 3 سیٹوں پر، اٹک کی 2 سیٹیں میجر خاندان آگے ہے۔ اسلام آباد کی 2 قومی اسمبلی کی سیٹوں پر تحریک انصاف آگے ہے۔ سرگودا 2 اور چنیوٹ کی جو 1 سیٹ ہے غلام لالی والی، اس پر تحریک انصاف غلام لالی والی کی جو سیٹ ہے اس پر تحریک انصاف غلام بی بی بروانہ سے کافی آگے ہے، جبکہ جو شیخ کیسر والا حلقہ ہے وہاں پر ایک اچھا مقابلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اگر اب صوبائی اسمبلیوں کی بات کی جائے تو اب تک 4 جو رزلٹ ہیں وہ کنفرم کیے ہیں ہم نے فارم 45 کے والے سے، جن میں جو امیدوار جیت چکے ہیں اس میں بورے والا سے خالد نثار ڈوگر، چیچا وطنی سے رائے مرتضی، شیخو پورہ سے طیاب راشد سندھو یہ جیت چکے ہیں، اور فوٹ آباد سے جو کاشف پنسوتا جو ہیں وہ تقریباً ان کی جو سیٹ ہے وہ کنفرم ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ہی اب ہم تھوڑا سا اب آپ کو یہ بتائیں کہ بڑے بڑے جو برج اب تک الٹ رہے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ تو طارق بشیر چیمہ جی اس وقت یزمان سے پیچھے ہیں، نور عالم خان اس وقت پشاور سے ہار گئے ہیں، راجہ ریاض کا بیٹا لیڈ کے ساتھ پیچھے ہے، سمیع الحسن گیلانی والی سیٹ نون لیگ ہار رہی ہے، 3 نمبر پر ہے، شوزب کمل اس وقت پہلے نمبر پر ہے یہاں پر،
نعمان لنگڑیال قومی اسمبلی کا حلقہ تیسرے نمبر پر ہیں، ان کا بیٹا واضح مارجن کے ساتھ میجر غلام سرور سے بہت پیچھے ہے. تو نعمان لنگڑیال 2 سیٹوں پر تھے، دونوں پر بدترین شکست کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لالا طاہر انداوا لیا سے دوسرے نمبر پر ہیں، یہ بھی تحریک انصاف چھوڑ کر جب حکومت بدلی حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنے تو یہ نون لیگ کا حصہ بنے. رفاقت گیلانی آزاد حیثیت میں جیتے تھے، اس وقت دوسرے نمبر پر ہیں. یہاں سے جو تحریک انصاف کے امیدوار ہیں اسامہ گجر وہ آگے ہیں. عرفان ڈوگر شیخو پورہ سے کافی مرتبہ جیت چکے تھے، لیکن اس وقت یہ خرم منور منج کے مقابلے میں کافی پیچھے ہیں. رانا عتیق راحت امان اللہ بھٹی سے آ رہے ہیں، جہانگیر ترین ملتان سے احمد ڈوگر سے آ رہے ہیں، اور لودھرا سے صدیق بلوچ سے آ رہے ہیں. تو یہ بڑے بڑے برج تھے جو الٹ گئے. نواز شریف صاحب کی جو سیٹ ہے، دونوں سیٹیں اس وقت خطرے میں ہیں. لاہور میں اس وقت یاسمین راشد جو ہے وہ، جو ہماری رپورٹس ہیں فارم 45 کے مطابق، ٹی ویز پہ ظاہری بات ہے وہ رزلٹ ابھی نہیں آ رہا ہے، روک دیے گئے ہیں. تو یاسمین راشد تقریباً 6000 کی لیڈ سے جو ہے وہ لاہور میں آگے ہیں. لاہور میں جو سلمان اکرم راجہ ہیں وہ آگے ہیں، میاں اظہر آگے ہیں. یہ تحریک انصاف کی 3 جو سیٹیں ہیں وہ کافی بہتر پوزیشن میں ہیں. اس کے علاوہ ملک توقیر کھوکھر جو ہے وہ بہتر پوزیشن میں موجود ہے سیف کھوکھر کے مقابلے میں. تو یہ 4 جو سیٹیں ہیں تحریک انصاف یہاں پر ایک بہتر پوزیشن میں موجود ہے. باقی 2 سے 3 حلقوں پر کڑا مقابلہ ہے. اعجاز بٹر صاحب کا اچھا مقابلہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ جو ملک سے این 127 میں جو بلاول صاحب والا حلقہ ہے ملک ظہیر کھوکر، وہاں پہ بھی اچھا جو ہے مقابلہ چل رہا ہے. لیکن اوورآل جو لاہور کے نتائج ہیں، تقریباً 7 گھنٹے ہو گئے الیکشن ختم ہوئے، تو اب تک صرف 10 سے 15% جو نتائج ہیں وہ دیے گئے ہیں. لاہور کے جو نتائج ہیں وہ سب سے سست روی کا شکار ہے، اور پنجاب حکومت میں جو لاہور کی 30 سیٹیں ہوں گی یہ مرکزی کردار جو ہے وہ ادا کریں گی. تو تحریک انصاف کو میرا خیال ہے لاہور پر اس وقت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پر جو گیم ہے وہ پنجاب اسمبلی کی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. یہاں سے جو رزلٹ ہے وہ آگے پیچھے کرنے کی جو اس وقت اطلاعات ہے، کیونکہ آر اوز نے جو ہے اس وقت الیکشن نتائج دینے سے انکار کر دیا، حالانکہ یہ آر او کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس نے نتائج دینے ہوتے ہیں. تاہم اب آر اوز جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نتائج ہیں یہ الیکشن کمیشن جاری کرے گا. تو ہم بلکہ میں جو ہوں اپنی ٹیم کے ساتھ تقریباً تمام رات اپنے دفتر میں موجود ہوں گا. تو انشاءاللہ یوٹیوب اور ٹویٹر پر جو ہے وہ آپ کو رزلٹس کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے. تب تک آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیے. اللہ نے کے بعد.